السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور آج کی درس کلاس میں ہم نہایت ہی اہم معاملات کو جانیں گے کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو مسلمان مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قسم کے بارے میں کہ جب قسم ارادے کے ساتھ یا بلا ارادہ کوئی شخص کھا لے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کیا وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے علاوہ طلاق کے معاملات پر ہم بات کریں گے کہ اگر 1، 2 یا 3 طلاقیں ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ نیز اگر کوئی مرد طلاق دے دے اور دوبارہ اسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے کیا حکم فرمایا ہے، اور عورتوں کو کیا حکم ہے کہ وہ طلاق کے بعد کیا کریں۔ اس کے علاوہ زہار، یعنی جب کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ اپنی عورت سے تعلق قائم نہیں کرے گا تو اس کا کیا حکم ہے، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں اور قرآن پاک کے ترجمہ سے۔ تو ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اور یہ اہم مسائل جانیں، کیونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور یہ معاملات جاننا بہت ضروری ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں، آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وا اور لا نہ، ولا اور نہ، تجعلو تم بناؤ، اللہ کو عردتن نشانہ، لایمانکم اپنی قسموں کا، اور اے ایمان والو تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ۔ ان یہ کہ تبرو، یعنی تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم احسان کرو، تبرو احسان کرو، وتتقو اور پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحو اور صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، اور تم لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے شوہر سے ان کی صلح نہ کرانے کی قسم کھا لی تھی۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس باب میں اس بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔ مسئلہ اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کام پر قسم کھا لی اور پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، یعنی اس کام کو کرنے میں ہے، تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس آیت سے زیادہ قسم کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی جو لوگ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں تو ان کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، اور تم کیا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور احسان کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس آیت میں ہم نے قسم کے بارے میں جانا کہ قسم کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اور اگر آپ قسم کھا لیتے ہیں کسی چیز پر لیکن وہ نیکی کا کام ہے اور اگر اس کو نہیں کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، تو اس صورت میں آپ وہ قسم اپنی توڑیں گے، نیکی کا کام کریں گے اور قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لا یؤاخذکم، اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، لا نہیں، یؤاخذکم پکڑ فرماتا، اللہ باللغو، لغو فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتا، ولیکن لیکن، یؤاخذکم وہ پکڑ فرماتا ہے، بما جو کہ کسبت کماتا ہے، قلوبکم تمہارا دل، لیکن وہ پکڑ فرماتا ہے جو تمہارا دل کماتا ہے، واللہ غفور حلیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے، یعنی علم والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ ہم جان لیتے ہیں کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے لغو، ایک ہوتی ہے غموس اور ایک ہوتی ہے منعقد۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ لغو قسم کس کو کہا گیا ہے کہ جس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ جان لیجئے کہ لغو قسم یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ
نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو گزر گیا ہے تو وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کام ٹھیک نہیں تھا جس کی اس نے قسم کھائی، تو ایسی قسم جو ہے وہ لغو ہے، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ دوسری قسم غموس ہے، اور غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس میں قسم کھانے والا گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری قسم منعقدہ ہے، وہ یہ قسم ہے کہ آئندہ کسی امر پر قصد کر کے یعنی ارادہ کر کے قسم کھا لے، اس قسم کو اگر توڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ بھی دے گا۔ مطلب آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے لغو یہ قسم ہے کہ جو غلطی سے کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے، یعنی کسی گزرے ہوئے ایسے کام کی قسم جس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ کام ایسا ہوا تھا کہ نہیں، لیکن اس نے قسم کھا لی، تو یہ لغو قسم ہے۔ اور غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے کام پر جان بوجھ کر قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے، تو ایسی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ اور منعقد یہ ہے کہ جب آئندہ کسی چیز کا ارادہ کرے، اگر وہ آنے والے دنوں میں کسی کام کی قسم کھاتا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، آنے والے دنوں کی وہ قسم کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ قسم منعقد ہوگی، اور اس کو اگر وہ کرے گا، اس قسم کو توڑے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ امید ہے کہ یہ قسم کی بات آپ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للذین، وہ لوگ یولونا جو کہ کھا بیٹھتے ہیں قسم من نسائہم، اپنی عورتوں سے قسم کھا بیٹھتے ہیں، بسو تو ان کو مہلت ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینوں کی ان کو مہلت ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، تربصوا اربعۃ اشہر، تو ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فإن، پس اگر فاؤ، پس لوٹ آئیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، یعنی ان سے تعلق قائم نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ پس اگر وہ اس مہلت کے اندر یعنی 4 ماہ کے اندر رجعت کر لیتے ہیں، یعنی اپنی عورت کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اللہ پاک ان کی اس خطا کو معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر عزم وہ ارادہ کریں طلاق کا پکا ارادہ کر لیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، علیم، اور جاننے والا ہے۔ لیکن اگر مرد اپنی عورت کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے تو پس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال، 2 سال یا 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ نہ وہ بیوہ ہوتی تھیں اور نہ ہی کہ وہ اپنا کوئی ٹھکانہ کر لیں، اور نہ ہی وہ شوہر والی ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آرام دہ زندگی گزار سکیں۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصہ میں خوب سوچ سمجھ لے، عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر سمجھتا ہے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ، اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو رجوع صحبت ہی سے ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو بعد قدرت، یعنی جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو صحبت کا وعدہ جو ہے وہ ہی رجوع ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، مطلب اس سے تعلق قائم نہیں کروں گا، اور 4 ماہ اس چیز کہ اللہ پاک نے مہلت دی ہے کہ 4 ماہ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر تم نے قسم کھا لی ہے تو ان 4 ماہ کے اندر تم خوب سوچ سمجھ لو کہ اس عورت کے ساتھ تمہارا گزارا ہے یا نہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہو تو ان 4 ماہ کے اندر ہی تم کیا کرو گے؟
کہ اس کے ساتھ صحبت کرو گے یعنی تعلق قائم کرو گے، لیکن اگر کیونکہ تمہارا تعلق قائم کرنا ہی رجوع ہوگا یعنی اس کو واپس نکاح میں لانا ہوگا، لیکن اگر تم صحبت پر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتے، کسی وجہ سے تم صحبت نہیں کر سکتے، تو اپنی عورت سے صحبت کا وعدہ کرو اور یہی رجوع ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں فرما دی کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کا وعدہ ہی کر لو، تمہارے لیے یہی رجوع ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کیسا سنگین کام ہے، اللہ پاک کو کتنا ناپسند ہے کہ اللہ پاک نے اس کو روکنے کے لیے، اسے منع کرنے کے لیے حتی الامکان انسان کو ڈھیل دے دی، نرمی دے دی کہ تم سوچ لو، سمجھ لو، اتنی مہلت ہے، اس کو دیکھ لو، اس کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ تم عورت کو رکھو تو رجوع کرو، اگر نہیں چاہتے ہو تو احسن طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک ایک کامل اور اکمل دین ہے، اس میں صرف مرد کو ہی نہیں بلکہ عورت کو بھی کہا گیا ہے، عورت کو بھی اس کے معاملے میں اپنے فرائض اور حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اگلی آیت میں عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں فرمایا والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یعنی طلاق والیاں، یتربصن، خود کو روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک خود کو روکے رکھیں۔ یعنی جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی میعاد جو ہے وہ اللہ پاک نے 3 حیض مقرر فرما دی کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ولا، اور نہ، یحلو، حلال ہے، لہن، ان کے لیے، کن کے لیے؟ طلاق والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان، یہ کہ یکتم، نہ وہ چھپائیں، ما، جو کہ خلق اللہ نے پیدا فرمایا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں یا ان کے پیٹوں میں جو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اس کو چھپائیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 ماہ کے لیے یعنی 3 حیض آنے تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر حیض میں جو ہے اگر اس کو حیض نہیں آتا 3 ماہ تک اور اس کو حمل ہو جاتا ہے تو اس حمل کو جو کہ اس کے پیٹ میں اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اس کو چھپائیں، یہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان، اگر کننا، وہ ہیں یؤمننا، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر عورت جو ہے وہ مومنہ ہے اور آخرت کے دن پر اللہ پر یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر اس کو حمل ہے یا اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو وہ اس کو چھپائے۔ وبعولتہن، اور ان کے شوہروں کو حق ہے، بردہن، اس کے اندر ان کو لوٹا لینے کا، فی ذالک، اس میں، ان، اگر ارادو، ارادہ رکھیں، اصلاح کا، اور ان کے شوہروں کو حکم ہے کہ وہ ان کو اپنے پاس لوٹا لیں یعنی ان کے ساتھ رجوع کر لیں، اس کے اندر اگر ان کا جو ہے وہ ارادہ اصلاح کا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس آیت میں متعلقہ عورت کی عدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی تھی جب، تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں، مطلب کہ عورت کی شادی ہوئی لیکن مرد نے اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی اس کو ایک شوہر سے طلاق ہو تو وہ فوراً اگلے دن ہی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ ان عورتوں کا حکم ہے جن کے ساتھ خلوت صحیحہ یعنی مرد نے تعلق قائم نہ کیا ہو تو وہ فوراً، ان کی کوئی عدت نہیں ہوتی، وہ فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ یہ آیت مالکم علیہن من عدت، کے مالکم نہیں ہے علیہن، ان پر عدت، کوئی عدت، ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اگر انہیں حیض نہیں بھی آتا تو اگر ان کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے کچھ پیدا فرمایا ہے تو وہ اس کو نہ چھپائیں، اگر وہ ایمان والی ہیں، ایمان لانے والی ہیں تو وہ ایسا ہرگز نہ کریں گی۔ پیارے بہن بھائیو، اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ بعولتہن احق بردہن، کہ شوہروں کو یہ حق ہے کہ اس مدت کے اندر وہ اپنی عورتوں کو رجوع کر لیں، اپنی طرف لوٹا لیں، تو یہاں پہ طلاق رجعی مراد ہے، یعنی عدت کے اندر شوہر عورت سے رجوع کر سکتا ہے خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر شوہر کو ملاپ منظور ہو تو ایسا کرے اور ضرر رسانی کا یعنی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کرے، کہ جیسا کہ اہل جاہلیت میں عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر طلاق رجعی ہے یعنی ایک طلاق ہے، اس طلاق کے اندر اگر یعنی اس کو 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے، اگر اس 3 ماہ کے اندر عورت چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی طرف لوٹا لے تو وہ رجوع کر لے، اس کے اندر چاہے عورت راضی ہو یا نہ ہو۔ اس میں مرد کو حق دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کے بغیر بھی اس سے رجوع کر سکتا ہے اور اسے واپس اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے مثال لدی، انہی مردوں کی مثل ان کے لیے، علیہن،
علیہن ان پر بھی ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ، یعنی عورتوں کا بھی ایسا ہی حق ہے ان پر جیسا کہ مردوں کا ان پر ہے، وللرجال لیکن مردوں کو علیہن ان عورتوں پر درجتن ایک درجہ دیا گیا ہے، ایک فضیلت دی گئی ہے، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا گیا ہے، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی طلاق رجعی ہے اور مرد عورت سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ عورت کی رضامندی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو واپس اپنے نکاح میں لے سکتا ہے رجوع کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس تھوڑے سے آیت کے حصے کو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ طلاق رجعی مطلب طلاق 2 بار ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے مراد طلاق رجعی ہے، یعنی شان نزول، ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا اور رجعت کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجعت کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا گیا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجعت کا حق نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی عورت کو 2 مرتبہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہوگی، اس میں وہ اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 2 مرتبہ سے زیادہ وہ کرے گا تو پھر وہ رجعت کا حق نہیں رکھتا، وہ رجعت نہیں کر سکے گا۔ فَإِمْسَاكٌ بِالْمَعْرُوفِ، پس وہ روک لے احسان کے ساتھ، او یا تصریح، اس کو رخصت کر دے یا چھوڑ دے، بِإِحسان، نیکی کے ساتھ یا اچھے سلوک کے ساتھ، یعنی طلاق رجعی میں رجعت کے ساتھ اس کو اپنے پاس روک سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، نہیں تو وہ اس کو احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دے، چھوڑ دے۔ ولا، اور نہ یحل، حلال ہے، لکم، تمہارے لیے، ان یہ کہ تاخذو، تم لو، مما، جو کہ آتیتموہن، تم نے ان کو دیا، شیئن، کچھ بھی، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان سے لو جو کچھ تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ بھی، الا مگر ان یہ کہ یخافا، انہیں خوف ہو اللہ کے، نہ یقیمہ، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ اب مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اگر عورتوں کو چھوڑتے ہو تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورتوں میں سے کچھ بھی لیں جو کہ انہوں نے مہر کے طور پر دیا، لیکن اگر انہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، بس اگر تمہیں خوف ہو اللہ کے، نہ یقیمہ، تم قائم رکھ سکو گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح، پس گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، جو کہ فدیہ دے کر وہ خود کو چھڑا لے، یعنی بدلہ دے کر خود کو چھڑا لے۔ اب عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے بدلے میں کچھ دے کر مرد سے رخصت ہونا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتی ہے۔ تل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو، پس یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، پس تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعدی، پس جو آگے بڑھے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، پس وہی لوگ، ہم الظالمون، ظالموں میں سے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے۔ یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی، یعنی یہ آیت جمیلہ بنت عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے بہت نفرت رکھتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علادگی چاہتی ہیں تو باغ مجھے واپس کر دے، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو، یہاں پہ خلا کا معاملہ ہے جس کو آپ نے غور سے اور توجہ سے سمجھنا ہے کہ خلا کے کیا احکامات ہیں۔ خلا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ عورت کی طرف سے نکاح کے لیے جو خلا ہوتی ہے وہ عورت کی طرف سے درج کی جاتی ہے، عورت کی طرف سے اس کا انعقاد ہوتا ہے۔ مسئلہ خلا طلاق بائن ہوتا ہے۔ مسئلہ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے اس میں کوئی رضامندی نہ ہو، مرد ہی علادگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا قطعاً مکروہ ہے۔ یعنی اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ اپنے مہر سے زیادہ کی طلبگار نہیں ہوگی، وہ زیادہ نہیں مانگے گی، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد جو ہے وہ طلاق چاہتا ہے تو وہ عورت سے اس کے عوض میں، طلاق کے عوض میں کچھ بھی نہیں لے گا، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ آپس کی رضامندی سے ایسا کچھ کرتے ہیں میاں بیوی تو اس میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگلی آیت میں ہم سمجھیں گے کہ اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تب کیا کیا جائے۔ بس اگر طلقہا 3 طلاقیں دیں فلا پس نہیں تحلو وہ حلال ہے لہو اس کے لیے من بعد بعد حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہا وہ نکاح کرے، یعنی وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ بس اگر تم نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے۔ فَإِن پس اگر طلقہا وہ اس کو طلاق دے دے، یعنی دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر، یعنی مرد اور عورت پر، ان یہ کہ یتراجعا وہ دونوں رجت کر لیں یا آپس میں مل جائیں۔ کون دونوں؟ عورت اور پہلا شوہر اگر دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد طلاق ہونے کے بعد اگر وہ دونوں آپس میں رجت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اگر ظن گمان رکھیں ان یہ کہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا کہ وہ ظاہر کرتا ہے لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تفسیر سن لیجئے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے، اب نہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے جب تک کہ حلالہ ہو، یعنی بعد عدت دوسرے سے نکاح کرے عورت اور بعد صحبت کے وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد اگر وہ دوبارہ نکاح کر لے تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ وَإِذَا اور جب طلق تم طلاق دے دو نساء عورت کو فبلغنا اور وہ قریب ہو اجلہن اپنی عدت یا اپنی میعاد پوری کرنے کے قریب ہو، فامسکوہن پس تم چاہو تو ان کو روک لو بالمعروف نیکی کے ساتھ، او یسرحوہن تم ان کو رخصت کر دو معروف احسن طریقے سے، ولا اور نہ تم سکوہن تم ان کو روکے رکھو درارا نقصان کے لیے، لتعتدو اور حد سے گزرنے کے لیے ان کو روکے نہ رکھو، یعنی اگر تم عورتوں کو دوبارہ وہی بات اللہ پاک نے تاکید کے لیے فرما دی کہ اگر تم عورت کو طلاق دے دیتے ہو اور وہ اپنی میعاد پوری کرنے والی ہو، یعنی اس کی عدت پوری ہونے والی ہو، تو اس کے بعد کیا ہو کہ تم اس کو اگر رجت کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس روک لو، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو اس کو احسان کے ساتھ رخصت کر لو، اور ان کو اس لیے نہ روکو کہ تم ان کو ضرر دو یا تکلیف پہنچاؤ اور حد سے گزر جاؤ، لیکن اگر تم ایسا کرتے ہو تو سن لو، وَمَن يَفْعَلْ جو کرے گا ذَلِكَ اس طرح فقط تحقیق ظالم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی ہی جان پر، ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہزوا مذاق یا ٹھٹھا نہ بناؤ۔ اے ایمان والے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو کہ تم پر ہیں، وما اور جو انزلہ نازل کیا علیکم تم پر، من الکتاب کتاب میں، والحکمت حکمت اور جو اللہ پاک نے کتاب میں تمہارے لیے حکمت نازل کی ہے، یعظکم تمہارے لیے نصیحت ہے، بھی ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی کلاس میں ہم نے جانا کہ اگر قسم کھا لی جائے، اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کسی غلط کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کا کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے، اور قسم کی اقسام کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ قسم کی کون کون سی اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہم نے طلاق کے بارے میں جانا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، 1 یا 2 طلاقیں تو اس میں رجت ہو سکتی ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دے تو اس میں رجت ممکن نہیں ہوگی، اس کے بعد حلالہ ہوگا، اور حلالہ کے بعد جو ہے وہ عورت پہلے شوہر پر حلال ہو سکتی ہے، وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق، آج کے مسائل آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر اس کے بارے میں مزید کچھ سمجھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھیے گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ اگر آپ کو مسائل کی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور تمام لوگوں کو اس کام میں شامل کیجئے تاکہ تمام مسلمان ان مسائل کو جان سکیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور الہی ہمیں اپنے تمام کاموں میں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔